الصادقین بولایت علی ابن ابی طالب الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی عبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد الذي سمي في السماء باحمد وفي الارضین بالقاسم محمد اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المصابیح الدجا لسیما قائمہم خاتم الاوصیاء اما بعد قال الحکیم فی کلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا علینا للہدی صلوات بجمال بہرحال گھڑی میرے سامنے ہے اور شاید 9 بجے پروگرام کا اختتام ہونا ہے، وقت مختصر ہے، میں صرف چند نقطے کیونکہ جس موضوع کے عنوان سے ہے یہ محفل جشن ولادت و شہادت امام حسن علیہ السلام، اس امام کے بارے میں ہمیں جاننا چاہیے جو ہم جشن منا رہے ہیں، اور اکثریت کے بعد سامنے میں کچھ عرض کر کے بھی آیا ہوں، جو آپ میں اکثریت ہے وہ ہری پور میں جو پروگرام تھا اس میں عرض کیا ہے امام ہی کے والے سے، تو چند مزید آگے عرض کرتا ہوں۔ میں نے قرآن حکیم کی آیت مجیدہ تلاوت کی ہے جس میں پروردگار عالم اس نظام کو بیان فرماتا ہے، انا علینا للہدی، کہ بے شک ہدایت کی ذمہ داری میرے اوپر ہے۔ اس آیت میں اللہ نے نظام کو بیان کیا، سسٹم کو بیان کیا کہ اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے، اس کائنات کو چلانے کا جو سسٹم ہے اس آیت کے اندر ہے۔ اللہ نے اس سسٹم کے تحت سب سے پہلے آدم علیہ السلام جیسے نبی کو بھیجا، اور آدم سے لے کر خاتم تک 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ رکھا۔ اس کے بعد یہی سلسلہ ہدایت پروردگار عالم نے امامت کی طرف منتقل کیا، یعنی اللہ نے جس نظام کو اس آیہ مجیدہ میں بیان کیا اس کا پہلا مرحلہ رسالت و نبوت کی صورت میں ہے اور دوسرا مرحلہ امامت کی صورت میں ہے، اور آج اسی سلسلہ امامت میں دوسری کڑی اس سلسلہ امامت کی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، جب امام کی یکم ذی الحج 2 ہجری میں مولا امیر المومنین اور بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کا عقد ہوا، 19 ذی الحج کو رخصتی ہوئی، اور 15 رمضان المبارک 3 ہجری کو امام حسن علیہ السلام کی ولادت و سعادت ہوئی۔ امام علیہ السلام کی ولادت و سعادت سے پہلے خود اس جو سسٹم ہے، جو نظام ہے، وہ اس کے اندر بیان ہے کہ امام حسن کیا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیز ہے بی بی ام ایمن، انہوں نے خواب کے اندر دیکھا کہ پیغمبر کے جسم سے ایک حصہ کٹ کے ان کی گود میں گرا ہے۔ بی بی بیدار ہوئی اور پریشان ہوئی کہ شاید میں نے کوئی غلطی کی کہ پیغمبر کا حصہ کٹ کے میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ میری گود میں گرا۔ پیغمبر سے آ کے بیان فرمایا، یا رسول اللہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ پیغمبر نے بیان فرمایا کہ تجھے مبارک ہو، پروردگار عالم عنقریب مجھے ایک بیٹا عطا کرنے والا ہے جو مجھ سے ہوگا، اس لیے اللہ نے تمہیں خواب کے اندر دکھایا کہ میرے جسم سے ایک حصہ جدا ہوا، اور فرمایا تجھے شرف حاصل ہوگا کہ تو میرے اس بچے کو اپنی گود میں لے گی۔ یہ جو اللہ اس شرف سے مشرف کرے گا کہ تو میرے اس بچے کو اپنی گود میں اٹھائے گی۔ امام حسن جزو رسالت، رسالت کا حصہ ہے، بانوان جسم بھی، بانوان کار بھی، زیر پیغمبر کے نواسے ہیں، بانوان کار کہ رسالت کی تکمیل کا نام ہے امامت، کہ رسالت مکمل ہوتی ہے امامت کے ساتھ، اگر رسالت مکمل نہ ہوتی امامت کے ساتھ تو پروردگار عالم سورہ مائدہ میں یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک کبھی نہ فرماتا کہ رسول امامت کا پیغام پہنچا۔ بعض لوگ صرف لفظی ترجمہ کرتے ہیں، بعض لوگوں کو پھر سمجھ نہیں آتی، ظاہر جو آپ مومنین آپ کے لیے تو آسان ہے، لیکن کوئی نیا آگے بیٹھا تو پتہ نہیں چلتا کہ مراد کیا ہے، اس لیے یہ ترجمہ کرنا چاہیے کہ اے پیغمبر
تو امامت کی تبلیغ کر، اگر تو نے امامت کی تبلیغ نہ کی تو گویا تو نے کوئی کار رسالت انجام نہیں دیا۔ اس لیے امامت تکمیل ہے رسالت کی۔ امام حسن علیہ السلام حصہ ہیں رسول کا، بانوان جسم بھی اور بانوان کام بھی، کہ اللہ نے جو کام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ رکھا۔ جب امام کی ولادت با سعادت پیغمبر کو اطلاع دی گئی، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو تشریف لائے، مولا امیر المومنین سے سوال کیا، یا علی بچے کا کیا نام رکھا؟ کہا کہ یا رسول اللہ علی نے کبھی آپ سے سبقت نہیں کی، آپ سے آگے نہیں بڑھا، کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ پر سبقت کروں؟ اللہ نے کہا کہ جس طرح علی تو نے مجھ سے سبقت کی نہیں کی، میں نے کبھی خدا سے سبقت نہیں کی۔ جبریل نازل ہوا، یا رسول اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے آپ اور علی کے درمیان وہی نسبت قرار دی ہے جو اللہ نے موسیٰ اور ہارون کے درمیان قرار دی۔ ہارون کے بیٹوں کے نام شبر اور شبیر تھے، اللہ نے اس کے بڑے بیٹے شبر کے نام پر جو عبرانی نام تھا اس کا نام حسن قرار دیا۔ اور یہ نام، اب آگے کا جملہ اہم ہے، فرمایا کہ یہ نام اللہ کے خزانوں میں محفوظ تھا۔ تحقیق کرنے والوں نے تحقیق کی، سرچ کی اور اس نتیجے پر پہنچے کہ امام حسن سے پہلے کبھی کسی کا نام حسن نہیں تھا۔ یہ خزانہ قدرت میں محفوظ تھا جو امام حسن کا نام رکھا گیا۔ یہ نہیں تھا کہ عرب شعراء نے اس نام کو کبھی استعمال نہیں کیا، کرتے تھے، اپنے شعروں کے اندر استعمال کرتے تھے، اپنے ادبیات کے اندر استعمال کرتے تھے، لیکن کسی نے اپنے بیٹے کا نام نہیں رکھا، بانوان نے صرف وہ استعمال کرتے تھے۔ لیکن یہ پہلا شرط تھا امام حسن کہ جن کو نام حسن عطا کیا گیا، اس سے پہلے یہ نام کسی نے نہیں رکھا، ایسی مولا حسین کا نام بھی۔ جب امام حسن علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو بعض امور پیغمبر نے ایسے انجام دیے کہ جو خود پیغمبر کی امت میں اس کے بعد سنت قرار پائے، جیسا کہ دائیں کان میں اذان کہنا اور بائیں کان میں اقامت پڑھنا، اسی طرح عقیقہ کرنا۔ سب سے پہلے جس ہستی کا عقیقہ ہوا وہ امام حسن مجتبی علیہ السلام، جس کے بعد یہ امت کے اندر سنت پڑھی۔ امام حسن علیہ السلام نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 8 سال گزارے۔ 8 سال کے بعد پیغمبر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ 3 ہجری 15 رمضان ولادت میں، 28 صفر اور 11 ہجری میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، تقریباً 8 سال۔ ان 8 سالوں میں پیغمبر اسلام نے امام حسن کے وہ فضائل بیان کیے کہ شاید پیغمبر کے ساتھ ساری زندگی گزارنے والے ان فضائل کے بالکل قریب بھی نہیں بٹھے، ایسے فضائل بیان ہیں۔ یہاں پہ میں ایک اور واقعہ عرض کروں آپ کی خدمت میں، امام کے بچپن کا روایت میں ہے، اور رائے افتخار کھرول صاحب نے ایات بعد الموت میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مدینہ کے اندر ایک اجنبی شخص وارد ہوا۔ امام حسن مسجد نبوی میں مولا امیر المومنین کی گود میں کھیل رہے تھے بچپن میں۔ اس شخص نے آ کر مولا امیر المومنین کو سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد اس نے کچھ ایسی زبان میں گفتگو کی کہ ہم نے ایسی گفتگو کبھی نہیں سنی تھی۔ امام حسن علیہ السلام مولا امیر المومنین کی گود میں اور اجنبی آ کر مولا امیر المومنین سے گفتگو کرتے ہیں۔ مولا امیر المومنین نے اس کی گفتگو سننے کے بعد امام حسن کی طرف اشارہ کیا۔ اب جو گفتگو وہ مولا علی سے کر رہا تھا وہ اس نے امام حسن سے شروع کی۔ انہوں نے عمر مبارک بھی لکھی امام کی کہ 1 سال کے تھے امام حسن جب مسجد نبی میں مولا علی کی گود میں۔ امام حسن نے اس کے ساتھ گفتگو شروع کی، ایسے لگ رہا تھا اس گفتگو سے کہا لفظ ہمیں ایک بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن گفتگو سے چہرے کے تاثرات سے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ شخص امام حسن سے کچھ پوچھ رہا ہے اور امام حسن اسی کی زبان میں سے جواب دے رہے ہیں، اور وہ امام حسن کے جوابات سے مطمئن بھی ہو رہا ہے۔ جب یہ گفتگو ختم ہوئی وہ وہاں سے چلا گیا۔ ہم نے مولا علی سے سوال کیا، یا علی یہ کون تھا؟ ہم نے اس سے پہلے کبھی مدینہ کے اندر نہیں دیکھا تھا، اور جس زبان میں گفتگو کر رہا تھا وہ بھی ہم نے کبھی نہیں سنی۔ امام علی نے فرمایا تم سچ کہتے ہو کہ یہ اجنبی تھا، اس سے پہلے کبھی مدینہ کے اندر نہیں آیا، جانتے ہو کون تھا؟ کہا مولا علی نہیں جانتے۔ فرمایا یہ جو شخص آیا تھا یہ خضر نبی تھا، خضر نبی۔ یا علی کیا سوال جواب کر رہا تھا؟ فرمایا کچھ اس کو مشکلات درپیش تھی
جن کے جوابات اسے معلوم نہیں تھے، اس نے وہ سوال مجھ سے کیے، میں نے کہا میرے بیٹے حسن سے پوچھو، 1 سال کے امام۔ یعنی سوال جب اس نے پوچھے تو آپ کے بیٹے حسن نے کیا جواب دیا؟ فرمایا میرے بیٹے حسن نے اسے ایسے جواب دیا کہ وہ مطمئن ہو کر چلا گیا۔ اب توجہ فرمائیں، بنی اسرائیل کا اولو العزم پیغمبر، 5 نبی جن کو اولو العزم نبی کہا جاتا ہے، ان میں ایک نبی ہے موسیٰ۔ آپ 15ویں سپارے کا اینڈ اور 16ویں کا شروع اس سے آپ پڑھیں۔ اسی خضر نبی کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اے موسیٰ جاؤ میرے اس عبد سے علم حاصل کر۔ موسیٰ نے علم حاصل کرنے کا حکم کس سے ہوا؟ خضر سے۔ موسیٰ صاحب شریعت نبی ہے، اولو العزم نبی ہے۔ آپ جو یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ آپ کے امام کیسے انبیاء سے افضل ہوگے، آپ کے امام کیسے انبیاء سے افضلیت کے مقام پر فائز ہوگے؟ انہیں صرف یہ واقعہ، یہ صرف ایک واقعہ ہے، اس کے علاوہ بہت سارے واقعات موجود ہیں۔ وہ خضر نبی جس سے موسیٰ جیسے نبی کو علم حاصل کرنے کا کہا گیا، وہی خضر نبی علم حاصل کرنے کے لیے امام حسن کے دروازے پر آتے ہیں اور امام حسن سے علم حاصل کر کے جاتے ہیں۔ یہ امام حسن مجتبی علیہ السلام۔ وقت میرا ختم ہو گیا، بس میں ایک وضاحت عرض کر دوں، جو تھوڑی سی گفتگو وہاں پہ میں نے کی تھی صلح امام کے بارے سے، وہ عرض کر دیا۔ جو اہم ترین واقعات میں سے امام حسن کی، وہ امام کی صلح ہے۔ اور آج کے دور میں ناسبیت سب سے زیادہ اسی پر اعتراض بھی اٹھاتی ہے کہ امام حسن نے صلح کو بیعت میں بدل کر اس کا نام کہتے ہیں بیعت کر دیا۔ یعنی امام حسن نے بیعت کر دی تو آپ کیوں برا بھلا کہتے ہیں؟ صلح اور بیعت میں فرق ہے۔ صلح شرائط طے ہوتی ہیں، یعنی فریق دوسرے کی برتری تسلیم نہیں کرتے۔ بیعت میں فریق دوسرے کی برتری تسلیم کرتا ہے کہ وہ مجھ سے برتر ہے، اس لیے میں اس کے آگے جھک رہا ہوں، تسلیم ہو رہا ہوں کہ وہ مجھ سے بڑا ہے۔ بانوان عمر کہہ دیں، بانوان فضیلت کہہ دیں، اس کو بیعت کہتے ہیں کہ جو پست ہوتا ہے وہ برتر کی بیعت کرتا ہے۔ لیکن صلح میں شرائط ہے، یہ فرق ہے۔ اگر کوئی ناسبی یہ گفتگو کرے کہ امام حسن نے بیعت کی تو اسے کہ بیعت نہیں، صلح۔ اور صلح بھی کن شرائط پر؟ ان شرائط پر کہ جو امام حسن نے جب بیان فرمائی تو وہ شرائط ہے کہ جو اس چہرے سے نقاب اتارنے کے لیے کافی ہیں، جس نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا۔ پہلی شرط جو امام نے بیان فرمایا معاویہ آج کے بعد قرآن اور سنت پر عمل کرے گا۔ کیا مطلب؟ اس سے پہلے قرآن اور سنت پر عمل کرنے والا نہیں تھا، قرآن اور سنت پر عمل کرے گا۔ معاویہ مولا امیر المومنین سے سب و شتم ختم کرے گا۔ مطلب کیا؟ سب و شتم کر رہا ہے، جو آج آ کر اس کے فضائل میں اندھے ہو کر کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو ان کی گڑی روایات ہیں، کوئی سب و شتم نہیں ہوتا تھا، وہ ذرا صلح نامے کی، یہ صلح نامے کی شرائط صرف شیعوں نے نہیں لکھی۔ ابن ابی حدید معتزلی جس نے شرح نہج البلاغہ لکھی، معتزلی ہی سے ظاہر ہے کہ وہ شیعہ نہیں ہے، معتزلہ ہے۔ اس نے شرح میں جو نہج البلاغہ کی شرح لکھی، اس میں بھی اس نے شرائط یہ لکھی ہیں جو امام حسن نے اسے کی، اور ان شرائط میں کہ سب و شتم نہیں کرتے۔ مطلب یہ کہ سب و شتم کر رہا تھا۔ مولا امیر المومنین اور رسول کے اہل بیت کے لیے عمومی امن و امان ہوگا، یعنی ان کی زندگی کو جو تنگ کیا ہوا ہے امن و امان ہوگا۔ کیسا دین تھا اس کا کہ جن اہل بیت کی محبت کو، مودت کو پروردگار عالم نے قرآن میں اجر رسالت قرار دیا، ان کی محبت اور مودت کو اجر رسالت ادا کرنے کے بجائے انہی کی زندگی کو تنگ کر دیں گا، ان پر سب و شتم کر دیں گا۔ معاویہ امام حسن کو خراج ادا کرے گا۔ بیعت اور صلح میں فرق ہے۔ بیعت کرنے والا کبھی کسی کو جرمانہ ادا نہیں کرتا، جرمانہ وہ ادا کرتا ہے کہ جو کم ہو اور بڑا اس سے برتر ہو دوسرا۔ امام حسن برتر ہیں، اس لیے وہ امام حسن فرما رہے کہ یہ مجھے خراج ادا کرے گا۔
اور خراج وہ ادا کرتا رہا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ صلح نامے کی شرائط پڑی، کہ جو کچھ حسن نے لکھا ٹھیک ہے، لیکن مجھے اقتدار چاہیے تھا، وہ مل گیا، یہ صلح نامہ پاؤں کے نیچے رکھا اور روند کر چلا گیا۔ اب وہ شرائط 11 ہیں یا 14 ہیں یا 12 ہیں، مختلف روایات کی بنیاد پر 11 ابن ابی عدی متزلی نے لکھی ہیں، بعض میں 12 لکھی ہیں، بعض میں 14 لکھی ہیں۔ ان شرائط کی بنیاد پر حقیقت میں اس کے چہرے سے نقاب اتاری امام حسن نے کہ مسلمان جس دھوکے کا شکار ہیں، صرف اپنے دور کے لیے نہیں، اس صلح نامے میں ایک شرط ہے کہ یہ اپنا کسی کو جانشین نہیں بنائے گا، یہ اپنا کسی کو جانشین نہیں بنائے گا۔ کیا مطلب کہ اگر کسی کو جانشین بناتا ہے تو اس نے صلح کی اس شرط کی مخالفت کی، اپنے عہد کو توڑنے والے کو اسلامی زبان میں منافق کہا جاتا ہے، کہ نفاق ہے۔ اس کے بعد اب وہ مضمرات عرض نہیں کرتا، وقت ختم ہو گیا، بس آخر میں ایک جملہ عرض کرنا۔ مدینہ آیا جب اس کی حکومت مستحکم ہوئی، امام حسن کے سامنے اس نے بنو امیہ کے بہت سارے مداحان اپنے ساتھ ملائے اور امام حسن کے سامنے بیٹھ گئے۔ ہر ایک بنو امیہ کا اٹھتا اور اپنے خاندان کی تعریف کرتا اور امام حسن کے مولا علی کے بارے میں نازیبہ گفتگو کرتے کرتے بہت طویل خطبہ ہے امام حسن کا، کتابوں کے اندر موجود ہے، جس میں جو گفتگو کرتا رہا امام نے ہر ایک کی اصل نسب بیان فرمایا اس خطبے میں، جو اس کے لیے بیان فرمایا میں پھر وہ جملہ عرض کروں۔ امام حسن سے مخاطب کر کے فرماتے ہیں، جدتی خدیجہ، تو جو میری اور میرے خاندان کی برائی کر رہا ہے، میری جدہ کا نام ملیکۃ العرب خدیجہ ہے، وجدتک فتیلہ و نسیلہ، دو جملے امام نے استعمال کیے، وجدتک فتیلہ، کہ تیری جدہ وہ ہے کہ جو بد کردار ہے، و نسیلہ، اور تیری جدہ وہ ہے کہ جو ناپاک اور گندگیوں کا مجموعہ تھی۔ مجھے اللہ نے خدیجہ جیسی پاک اور باکردار جدہ عطا فرمائی، اور تجھے پروردگار نے بدکردار جدہ اور برائیوں کا مجموعہ جدہ عطا فرمائی۔ وما علینا الا البلاغ۔